نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، دارالعلوم شہابیہ سیالکوٹ میں آج 23 نومبر سن 2019 کو دوسری مرتبہ اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں برادر عزیز حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب مد ظلہ العالی اور ان کے رفقا کی دعوت پر حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ مختصر وقت میں بلا تمہید چند معروضات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ سب سے بڑا منصب ربوبیت ہے، پھر منصب نبوت ہے، پھر منصب صحابیت ہے، پھر منصب خلافت ہے، پھر منصب ولایت ہے۔ ربوبیت، نبوت، صحابیت، خلافت اور ولایت۔ ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت اور صحابیت دونوں واہبی منصب ہے، خلافت انتظامی منصب ہے اور ولایت کسبی منصب ہے، محنت اور جد و جہد سے حاصل ہوتا ہے۔ نبوت اور صحابیت یہ دونوں واہبی منصب ہیں۔ واہبی کا مطلب یہ ہے کہ نبی اور صحابی بنتے نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کو خود رب چنتے ہیں، اور ان کا محنت سے تعلق نہیں، جد و جہد سے تعلق نہیں، ڈگریوں کے ساتھ تعلق نہیں، عبادات کی کثرت کے ساتھ بھی تعلق نہیں، بس ان دونوں مناصب کا تعلق رب کے انتخاب کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت کے بارے میں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے نبوت اور ختم نبوت کے لیے چنا ہے اور میرے اصحاب کو میری صحبت، معیت، رفاقت اور نصرت کے لیے چنا ہے۔ تو نبوت اور صحابیت یہ دونوں رب کا انتخاب ہے۔ نبی اور صحابی بنتے نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کو رب چنتے ہیں۔ اگر رب نبی بنائے تو وہی نبی ہے، ورنہ طلباء جانتے ہیں وہ متنبی ہوتا ہے، نبی نہیں ہوتا۔ اسی طرح صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے، اور یہ بات مسلم ہے، سب کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے۔ اگر غلطی سے پاک ہے تو ایک رب کا انتخاب ہے۔ بڑی خوشی سے ہم اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، بڑی جد و جہد اور محنت سے۔ بعد میں پھر ہمیں ندامت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں انتخاب تو کر لیا پر درست نہیں، اور غلط ہونے کی وجہ یہ بتاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اور کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے پتہ تو تھا مگر اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، یہ تگڑا آدمی تھا، ہم کمزور اور ضعیف تھے، اس لیے یا علم نہیں تھا یا علم تھا، ہمت اور پاور نہیں تھی، اس وجہ سے انتخاب کیا اور وہ غلط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جب دیکھیں، اس کے علم میں بھی کوئی نقص نہیں، اس کی طاقت میں بھی کوئی کمزوری اور نقص نہیں۔ علم کے نقصان سے، طاقت اور پاور کے نقصان سے اللہ کی ذات بلند ہے۔ تعالی اللہ عن ذالکما علوا کبیرا۔ یہی وجہ ہے جس کو منصب نبوت کے لیے اس ذات نے منتخب کیا، وہ چیر تو گئے مگر منصب نبوت سے دستبردار نہیں، شہید ہو گئے لیکن منصب سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بیائی جس کو اللہ نے حضور کی صحبت کے لیے منتخب کیا، تپتے تیل کے کڑاہوں میں ڈال دیے گئے، تختہ دار پہ لٹکا دیے گئے۔ حبیب بن زید انصاری کا واقعہ مولانا عمران بشیر صاحب بیان فرما رہے تھے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن رافت پاشا نے سور من حیات صحابہ میں لکھا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے، ٹکڑے فضاؤں میں بکھر گئے، فضاؤں میں بکھر کر بھی حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی و رہبر جناب محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الصلا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین کی ختم نبوت کی صدا بلند کرتے رہے۔ بکھر گئے، ٹکڑے ہو گئے، مگر زبان ختم نبوت کے ترانوں سے تر رہی، ایک لمحہ کے لیے بھی رخصت کی جانب سے نہیں گیا، عظیمت پہ جان دے، کیونکہ انتخاب رب کا۔ نبوت اور صحابیت یہ دونوں رب کا انتخاب ہے، نہ نبی خود بنتا ہے نہ صحابی خود بنتا ہے۔ نبی کو بھی رب چنتے ہیں، صحابی کو بھی رب چنتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند، جماعت صحابہ کے بعد صحابیت کا دروازہ بند، اسماء الرجال کے ماہرین کی
تحقیق کے مطابق آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر کے مسلمان کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ابو طفیل عامر بن واصلہ کے بعد تو صحابیت کا دعویٰ کر کے بھی کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور پر نبوت ختم ہے، صحابہ کرام پر صحابیت ختم ہے۔ جماعت صحابہ کے آخری فرد کے بعد صحابی کوئی نہیں، نوع نبوت کے آخری فرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی۔ نبوت وہابی منصب ہے۔ پھر حضور کی نبوت، نوع نبوت کے جتنے افراد ہیں، حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک کم و بیش سوالات، نبوت ایک نوع ہے۔ اس کے جتنے افراد ہیں ان میں سب سے اعلیٰ فرد نبوت محمد مصطفیٰ ہے۔ سب سے اعلیٰ فرد حضور کی نبوت ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں، چند ایک ذکر کرتا ہوں۔ بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم ناروتوی رحمت اللہ علیہ کے ذوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے یوں کہوں گا، حضور کی نبوت ذاتی ہے۔ دیگر انبیاء کی نبوت مصطفیٰ کے طفیل ہے۔ حضور کی نبوت ذاتی ہے اور ذاتی اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے نبوت محمد مصطفیٰ نوع نبوت کا اعلیٰ فرد ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، جو ذاتی نبوت ہوتی ہے وہ ترتیب میں، آمد کی ترتیب میں سب سے آخر میں ہے، لیکن ملنے کی ترتیب میں سب سے پہلے ہے۔ حضور کے بارے میں کہا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے، آپ کے کمالات میں آپ وجوداً مقدم ہیں، اول ما خلق اللہ روحی، وجوداً مقدم ہے، ظہوراً مؤخر ہے، آمد سب سے بعد میں ہوئی ہے۔ جتنے انبیاء تھے سب سے آخر میں تشریف لائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سوال پیدا ہوتا ہے، جب وجود کے اعتبار سے مقدم ہے، ظہور کے اعتبار سے مؤخر ہے، یا ظہور کے اعتبار سے مؤخر ہے، تو وجود کے اعتبار سے مقدم کیوں؟ علماء فرماتے ہیں وجود میں پہلے ہونا تقدیم افضلیت کا باعث ہے، اور ظہور میں بعد میں ہونا تاخیر افضلیت کا باعث ہے۔ اور اللہ کا منشا یہ تھا، افضلیت وجود کی ہو یا ظہور کی ہو، دونوں مصطفیٰ کے دامن میں ڈال دی جائے، دونوں مصطفیٰ کے دامن میں ڈال دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے، ذاتی اعلیٰ ہوتی ہے۔ حضور کی نبوت اس وجہ سے بھی اعلیٰ ہے کہ دیگر انبیاء کی نبوتیں محدود ہیں اور ان کی حد بندی کئی اعتبار سے ہے۔ نمبر ایک، زمان کے اعتبار سے، ان کی نبوت ہر زمانے کے لیے نہیں ہے۔ نمبر دو، مقام کے اعتبار سے، ہر جگہ اور علاقے کے لیے نہیں ہے۔ نمبر تین، افراد کے اعتبار سے، وہ پوری نوع انسانی کے ہر فرد بشر کے لیے نبی بن کے نہیں آئے۔ ان کی نبوت زمانے کے اعتبار سے بھی محدود، یہی وجہ ہے ہر نبی کے بعد نبی آ جاتا تھا۔ یہ زمانے کے اعتبار سے محدود ہونے کی وجہ سے ہر نبی کے بعد نبی آ جاتا تھا۔ پتہ چلا زمانے کے اعتبار سے نبوت محدود تھی اور مکان کے اعتبار سے بھی محدود۔ ایک وقت میں روئے زمین پر متعدد انبیاء ہوتے تھے، کیونکہ کوئی بھی نبی تمام علاقوں کا نبی نہیں تھا۔ یہ اس علاقے کے
وہ اگلے علاقے کے، وہ اس سے اگلے علاقے کے۔ اور تیسری حد بندی کی افراد کے اعتبار سے، کوئی نبی حضور سے پہلے ایسا نہیں آیا جو نوع انسانیت کے لیے نبوت لے کے آیا ہو، پوری نو کا احاطہ اس کی نبوت نے کیا ہو، ایسا ایک بھی نہیں۔ بلکہ قرآن کریم اس کی وضاحت یوں کرتا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے اہل مدین کی جانب ان کے نسبی بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی جانب ان کے نسبی بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو نبوت دے کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی جانب ان کے نسبی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے بھیجا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی جانب حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا کر کے بھیجا۔ یہ افراد کے اعتبار سے حد بندی ہے، لیکن جب باری آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال کی آئی تو سب سے پہلے پروردگار عالم نے پابندیاں اٹھائی۔ جیسے رب کی ربوبیت غیر محدود ہے، کسی اعتبار سے بھی اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، اسی طرح حضور کی نبوت بھی غیر محدود ہے ہر اعتبار سے، نہ زمان کی حد بندی، آپ ہر زمانے کے نبی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور تشریف لائے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور تشریف لائے، آپ کے بعد قیامت تک کسی انسان کو نبوت نہیں ملے گی۔ یہاں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، میں یہ نہیں کہتا نبی آئے گا نہیں، نبی آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مگر پیدا نہیں ہوں گے، پیدائش بھی پہلے ہو چکی ہے، انہیں نبوت بھی اب عطا نہیں ہوگی، ادائی نبوت کا مرحلہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ضرور ہے، نبی بننا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کا آنا ضرور ہے، پیدا ہونا نہیں ہے، اور ان کا آنا اس ترتیب سے ہوگا کہ ان کا آنا بھی حضور کی ختم نبوت کی وضاحت کرے گا، ان کا آنا بھی نبی کے ختم نبوت کا پرچار کرے گا، ان کا آنا بھی نبی کے ختم نبوت کی صدا بلند کرے گا۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دھرتی پہ تشریف لائیں گے، وہ انجیل نہیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، دھرتی پہ تشریف لائیں گے تو اپنی شریعت کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے، بلکہ خود بھی مصطفیٰ کی شریعت پہ چلیں گے اور لوگوں کو بھی شریعت نبوی کی دعوت دیں گے۔ اور یہ حضور کی ختم نبوت کا عملاً کامل اظہار ہوگا، جسے قرآن کریم ان لفظوں سے بیان کرتا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اب اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ حضرت عیسیٰ دھرتی پہ آئیں گے، بتاؤ نبی ہوں گے یا نبی نہیں ہوں گے؟ اگر تو وہ نبی ہوں گے تو نبی اپنی شریعت اور کتاب کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور اگر وہ نبی نہیں ہوں گے تو پھر نبوت اللہ دے کے سلب کیسے کر سکتے ہیں؟ سلب نبوت نہیں ہوتا۔ اگر تو وہ نبی ہے تو پھر کتاب کو کیسے چھوڑا، اپنی تعلیمات کو کیسے چھوڑا؟ اور اگر وہ نبی نہیں امتی بن کے آئیں گے تو نبوت کا سلب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کے علم میں نقصان پہ دلالت کرتا ہے، یہ اللہ کی قدرت میں نقصان پہ دلالت کرتا ہے۔ اور علم کلام کے ماہرین لکھتے ہیں، تعالی اللہ عن ذالکما علوا کبیرا۔ آئیے اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دھرتی کائنات پہ آئیں گے، اہل اسلام کا عقیدہ ہے، ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا، ان کا معاملہ کیا بنا؟ بل رفعہ اللہ، اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور زندہ آسمانوں پہ اٹھانا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، اللہ نے میثاق انبیاء میں جملہ انبیاء کی ارواح سے حضور کے بارے میں دو عہد لیے تھے۔ نمبر ایک، لتؤمنن
بِهِ۔ نمبر 2 وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بھی ضرور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لاؤ گے۔ نمبر 2 آپ کی مدد اور نصرت کرو گے۔ انبیاء ایمان لے آئے اور یہ حضور کی عظمت اور کمال ہے کہ باقی انبیاء پہ ان کی امت ایمان لائے اور محمد مصطفیٰ پہ آدم تا عیسیٰ سب نبوت ایمان، باقیوں پہ امت ایمان لائے اور حضور پہ نبوت ایمان لائے۔ باقیوں کا کلمہ امتیں پڑھے، محمد مصطفیٰ کا کلمہ نبوتیں پڑھے۔ باقی امامت امتوں کی کروائے، خاتم الانبیاء امامت شب معراج نبوتوں کی کروائے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور بھی ضرور حضور کی ذات گرامی پہ، آپ کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت پہ ایمان لاؤ گے، حضور کی عظمت پہ۔ ایک نقطہ یہاں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، امتوں کی نجات جڑی ہوئی ہے اپنے اپنے انبیاء پہ ایمان لانے کے ساتھ، اور نبیوں کی نجات جڑی ہوئی ہے محمد مصطفیٰ پہ ایمان لانے کے ساتھ۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور دوسرا وعدہ لیا وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بھی ضرور اس آخری رسول کی نصرت بھی کرو گے۔ ثم ای التراقی جاءکم رسول، تم نصرت بھی کرو گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے انبیاء نصرت کیسے کریں گے؟ جو آنے کی ترتیب تھی اسے سامنے رکھا جائے۔ انبیاء تو پہلے چلے گئے، خاتم الانبیاء بعد میں تشریف لائے، تو نصرت کیسے متصور ہو؟ علماء نے لکھا ہے نصرت کی ایک صورت تو یہ تھی، حضور آئے نہیں، وہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کا تعارف کرواتے رہے، آپ کی آمد سے پہلے آپ کی بشارتیں سناتے رہے، آپ کی آمد سے پہلے لوگوں کے ذہن کو، توجہ کو مصطفیٰ کی جانب لگاتے رہے۔ نصرت کی ایک صورت یہ ہے، اور نصرت کی ایک ظاہری صورت جو اللہ نے دنیا کو دکھانی تھی، اس کے لیے تمام انبیاء دنیا سے چلے گئے، وفات ہوئی، دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر پروردگار نے خاتم انبیاء بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تاکہ انہیں قیامت کے قریب آسمانوں سے زمین پہ بھیجا جائے۔ اور حضرت عیسیٰ کا نزول قیامت کی 6 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسے صاحب مشکات نے ذکر کیا، نزول عیسیٰ، ظہور مہدی، خروج دجال، خروج یاجوج ماجوج، دعوت الارض اور سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ 6 بڑی علامات ہیں قیامت کی، انہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک علامت نزول عیسیٰ ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، تکوینی طور پہ حالات بنے، اور پھر قیامت کی بڑی نشانی کے طور پہ انہیں زمین پہ نازل کیا جائے گا، اتارا جائے گا۔ نزول حضرت عیسیٰ کا ہوگا۔ وہ آ کے کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ آئیں گے، صرف اپنی حیثیت میں نہیں آئیں گے، تمام انبیاء کے نمائندے بن کے آئیں گے، پوری جماعت انبیاء کے نمائندے ہوں گے، کیونکہ پہلے بنی اسرائیل کا دور تھا، حضور آئے تو بنی اسماعیل کا دور شروع ہوا۔ پہلے نبوت بنی اسرائیل میں تھی، حضور کے آنے سے نبوت بنی اسماعیل میں آ گئی، تو نمائندگی خاتم انبیاء بنی اسرائیل کو اللہ نے دی، زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، قیامت سے پہلے زمین پہ بھیجا جائے گا۔ وہ تمام انبیاء کے نمائندے بن کے حضور کے دین کو دنیا پہ غالب کریں گے اور وَلَتَنْصُرُنَّ پہ عمل کر کے دکھائیں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ سوال یہ ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے، اگر تو امتی ہے اور نبی کیسے؟ اور اگر نبی ہے تو اپنی کتاب اور تعلیمات کو چھوڑنا کیسے؟ آئیے اس کو میں ایک ظاہری مثال سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نبی بھی ہوں گے مگر تعلیمات پہ عمل حضور والی پہ کریں گے۔ آپ کہیں گے کوئی مثال، بڑی آسان سی مثال پیش کرتا ہوں، علمی ابحاث سے صرف نظر کرتے ہوئے۔ ہمارے ملک کا صدر اور وزیر اعظم جب امریکہ یا برطانیہ جاتا ہے، اس کا منصب سلب نہیں ہو جاتا، اس کا منصب چھین نہیں جاتا۔ وہ گیا امریکہ اور برطانیہ میں ہے، منصب موجود ہے، اس کا سلب نہیں ہوا، مگر دوسری سلطنت میں جا کے، دوسری
جا کے دوسری ریاست میں جا کے وہ پاکستان کے ٹریفک کے قوانین پہ بھی عمل نہیں کرتا. ٹریفک کے قوانین وہاں والے، معاشرتی قوانین وہاں والے، عدالتی قوانین وہاں والے، پولیٹیکل قوانین وہاں والے، ایڈمنسٹریشن کے قوانین وہاں والے. صدر بھی ہے مگر قانون اپنے ریاست کے نہیں، جس ریاست میں جا کے رہ رہا ہے اسی ریاست والے. وزیر اعظم بھی ہے، منصب سلب نہیں ہوا مگر قوانین اپنی مملکت کے نہیں، جس مملکت میں جا کے رہ رہا ہے اس مملکت کے فالو کرتا ہے اور اس کے مطابق جتنی مدت ہے وہاں بسر کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت سے نکل کے مصطفیٰ کی امت میں آئیں گے. اب حضرت عیسیٰ کی امت ختم ہے، حضرت موسیٰ کی امت ختم ہے. اگر یہودی ہے تو وہ بھی محمد مصطفیٰ کی امت ہے، اگر عیسائی ہے وہ بھی محمد مصطفیٰ کی امت ہے، کوئی مسلمان ہے وہ بھی محمد مصطفیٰ کی امت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت ہے، دوسری امت اجابت ہے. کفار سارے کے سارے حضور کی امت ہے مگر اسے حضور کی امت دعوت کہتے ہیں، اور مسلمان سارے کے سارے حضور کی امت ہے مگر اسے امت اجابت کہتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ جب بھی آئیں گے اب وہ اپنی امت میں نہیں ہے، حضور کی امت میں ہوں گے. یہ گویا سلطنت بدل گئی، یہ گویا ریاست بدل گئی، یہ گویا مملکت بدل گئی. جب سلطنت، ریاست اور مملکت بدل جائے منصب تو رہتا ہے، نبی تو رہیں گے کیونکہ نبوت سلب نہیں ہوتی. اہل اسلام کا عقیدہ تو یہ ہے صحابیت بھی سلب نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے انبیاء کو آروں کے نیچے چیر دیا گیا مگر وہ نبوت سے دستبردار نہیں ہوئے. صحابہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے مگر وہ صحابیت سے دستبردار نہیں ہوئے. جب دے اللہ رہا ہے، جس کا علم بھی کامل ہے، جس کی قدرت بھی کامل ہے، جب تک امتداد کا تصور ہو سکتا ہے نہ سلب نبوت اور سلب صحابیت کا تصور ہو سکتا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں لکھا ہے من رضی اللہ عنہ لم یسقط علیہ ابدا. اللہ جس سے اپنی رضا کا اعلان فرما دے کبھی بھی اس سے ناراض نہیں ہو سکتے. ایک ہے بندے کے فعل اور عمل سے راضی ہونا، ایک ہے بندے کی ذات سے راضی ہونا، اور پھر ایک ہے ذات سے راضی ہونا، ایک ہے لا ریب کلام میں اس کا اعلان کر دینا. اگر اب اللہ ذات سے راضی ہے، لا ریب کلام میں اعلان بھی کر چکے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اب اگر ناراضگی ہوتی ہے تو یہ اللہ کے علم کو چیلنج ہے اور اللہ کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے. اس لیے نبوت تو نبوت نہیں، صحابیت کا بھی سلب نہیں. اور جن لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جی یہ صحابہ تھے مرتد ہو گئے، قرآن کریم ہمارا ذہن صاف کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر لیکن ان کی حقیقت کیا ہے؟ وما هم بمؤمنین، وہ تو مومن بھی نہیں. ان کے بارے میں تو تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مومن پھر گئے. یہ کہنا تو بڑے دور کی بات ہے کہ صحابہ پھر گئے. ان کے پھرنے کو سامنے رکھ کے تو تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مومن مرتد ہو گئے کیونکہ ما ہم بمؤمنین. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہو صحابہ پھر گئے، مرتد ہو گئے؟ یاد رکھیے نبوت اور صحابیت رب کا انتخاب ہے. یہ منافق تھے، یہ مومن تھے ہی نہیں، یہ صحابی تھے ہی نہیں. صحابیت کی تو پہلی شرط ہی ایمان ہے. صاحب شرح تہذیب نے لکھا هم المؤمنون الذین ادرکوا صحبت النبی علیہ السلام مع الایمان. صحابہ ان مومنوں کو کہتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں حضور کی صحبت کو پایا. تو جب ایمان ہی نہیں وہ تو مومن ہی نہیں. صحابیت تو اس سے آگے کی منزل ہے. تو ان کے بارے میں تو ہم ان کے پھرنے کی وجہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مومن مرتد ہوئے. صحابہ تو بڑے دور کی بات ہے. تو نبوت اور صحابیت، نبوت کا سلب نہیں، صحابیت کا نہیں، وہاں ارتداد نہیں، صحابیت میں نہیں، تو سلب نہیں. حضرت عیسیٰ آئیں گے، منصب موجود ہوگا
مگر جس سلطنت، ریاست، مملکت اور امت میں ہوں گے خود بھی اسی کے قوانین پہ عمل کریں گے اور انسانیت کو بھی اسی پہ عمل کرنے کی دعوت دیں گے، اسی پہ عمل کرنے کی دعوت دیں گے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نوع نبوت کا اعلیٰ فرد ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ذاتی ہے، نمبر دو اس وجہ سے کہ غیر محدود ہے، نہ زمان کی حد، آپ ہر زمانے کے نبی، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی کو نبوت نہیں ملے گی، ہاں نبی آئے گا مگر اس کے آنے سے بھی حضور کی ختم نبوت کا اظہار ہوگا، حضرت عیسیٰ۔ اور پھر مکان کی بھی کوئی پابندی نہیں، حضور سے پہلے بیک وقت روئے زمین پہ کئی انبیاء ہوتے تھے، حضرت ابراہیم بھی ہے، حضرت ابراہیم بھی ہے، حضرت اسماعیل بھی ہے، حضرت ابراہیم بھی ہے اور حضرت لوط بھی ہے، حضرت موسیٰ بھی ہے، حضرت شعیب بھی ہے، حضرت موسیٰ بھی ہے، حضرت ہارون بھی ہے، حضرت موسیٰ بھی ہے، حضرت خضر بھی ہے۔ ایک وقت میں درجنوں انبیاء ہوتے تھے، لیکن جب حضور آئے تو روئے زمین پہ آپ اکیلے نبی تھے، دوسرا کہیں نہیں تھا، کیونکہ کوئی علاقہ بچا ہی نہیں جس کے لیے حضور نبی بن کے نہ آئے، کوئی علاقہ بچا ہی نہیں جس کے لیے حضور نبی بن کے نہ آئے ہو۔ آپ ہر علاقے کے نبی، جس طرح سورج کے آنے سے پہلے ستارے ایک ایک کر کے غائب ہو جاتے ہیں، حضور نبوت کے سورج ہیں، آپ کے آنے سے پہلے انبیاء ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ پھر ستارے جیسے سورج کی روشنی سے غائبانہ طور پہ مستفیض ہوتے ہیں، سورج نہیں مطلع پر لیکن ستارے پھر بھی رات کو مستفیض ہوتے ہیں۔ حضور نہیں آئے تھے، انبیاء ستاروں کی شکل میں آ چکے تھے، وہ غائبانہ طور پہ حضور کی نبوت سے مستفیض ہو رہے تھے۔ جس طرح روشنی کے تمام مرتبے سورج پہ ختم، بالکل اسی طرح کمالات کے تمام مرتبے مصطفیٰ پہ ختم، اور انسانی کمالات میں سب سے بڑا کمال نبوت ہے، تو پھر یہ مصطفیٰ پہ کیوں کر ختم نہ ہو، یہ محمد مصطفیٰ پہ کیوں کر ختم نہ ہو؟ تو جب آپ آئے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کرۂ ارض پہ دوسرا کوئی نبی نہیں، پھر آپ ہر فرد کے نبی ہیں۔ فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ فرمایا انبیاء میں سے تمہارے حصے میں میں آیا ہوں، کوئی دوسرا نہیں۔ جو تھے آدم تا عیسیٰ واقعتاً انبیاء تھے، فرمایا انبیاء میں سے تمہارے حصے میں میں آیا ہوں، ان میں سے بھی کوئی نہیں۔ ایمان سب پہ لایا جائے لیکن اتباع اور اطاعت صرف میری کی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، انبیاء میں سے تمہارے حصے میں میں آیا ہوں، آدم تا عیسیٰ جو واقعتاً انبیاء تھے ان میں سے بھی کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، اور امتوں میں سے میرے حصے میں تم آئے ہو، امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو، کسی اور کے حصے میں نہیں۔ جب دنیا کا کوئی فرد اب امت مصطفیٰ سے باہر نہیں، آپ کے دائرہ نبوت سے باہر نہیں، تو کسی کے لیے دعوی نبوت کا جواز باقی ہی نہیں رہتا، باقی ہی نہیں رہتا۔ اس لیے اہل اسلام کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کے بارے میں کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کر لینا نہ صرف ناجائز اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے بلکہ کفر ہے، یہ دامن اسلام سے نکلنا ہے۔ حضور بغیر کسی تعبیر اور تخصیص کے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جیسے ہر شے کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے، بعینہ نوع نبوت کی بھی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ ابتدا کو آدم صفی اللہ کہتے ہیں اور انتہا کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔
حضور کی نبوت سب سے اعلیٰ ہے۔ جب آپ کی نبوت سب سے اعلیٰ ہے تو اللہ نے ختم نبوت کا اعزاز بھی اسی نبوت کو عطا کیا ہے۔ نبوت سے بڑا اعزاز ختم نبوت، نبوت سے بڑا اعزاز ختم نبوت۔ انبیاء تو 1.25 لاکھ ہیں لیکن خاتم الانبیاء ایک ہی ہے، اور وہ آمینہ کا در یتیم ہے۔ تو جب آپ کی نبوت سب سے اعلیٰ ہے، عقل و نقل اعلیٰ شے پہ اختتام کا تقاضا کرتے ہیں، اس لیے نوع نبوت کا اختتام حضور کی نبوت پہ ہوا ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی بھی دعوی نبوت کرے، کوئی بھی دعوی نبوت کرے تو سید الفقہاء، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی مسلمان اس سے نبوت کی دلیل مانگ لے تو دلیل مانگنے سے ہی وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا ایمان حضور کی ختم نبوت پہ کمزور پڑا تو تب اس نے دلیل مانگی، وگرنہ یہ کہتا ظالم جیسے ہم اللہ کو بغیر دلیل کے وحدہ لا شریک مانتے ہیں اگرچہ دلائل ہزار ہیں، ایسے ہی محمد مصطفیٰ کو بھی بغیر دلیل کے آخری نبی مانتے ہیں اگرچہ دلائل بے شمار ہیں۔ بعد کے فقہا نے، متاخرین احناف نے اگرچہ اس میں تخصیص کی اور بتایا کہ اگر کوئی اس کو لاجواب کرنے کے لیے، اس سے دلیل طلب کر کے، اس کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے دلیل مانگتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں۔ لیکن سید الفقہاء امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی احتیاط ختم نبوت کے مسئلہ کو سامنے رکھتے ہوئے حساسیت اس عقیدے کی یہ ہے کہ وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ کوئی غلام احمد قادیانی جیسے جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل طلب کرے۔ جب دعوی نبوت ہی غلط ہے تو پھر اس سے دلیل بھی طلب نہ کی جائے۔ باقی یہ نہیں دلائل نہیں، دلائل بڑے ہیں، میں بات کو آج پھیلاتا نہیں، ایک دلیل قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ نے اپنی محبت کا نسخہ بتایا، اور اللہ کی محبت کی 2 جہتیں ہیں، ایک جہت محبیت والی، دوسری جہت محبوبیت والی۔ جسے اللہ کی محبت ملتی ہے 2 طرفہ ملتی ہے، وہ اللہ کا محب بھی ہوتا ہے، اللہ کا محبوب بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا محب بھی ہوتا ہے، محبوب بھی ہوتا ہے، اور کمال بھی یہی ہے کہ 2 طرفہ محبت ہو۔ محبت یک طرفہ دغا دیتی ہے، محبت 2 طرفہ نفع دیتی ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، اللہ محبت کب کرتے ہیں؟ جب بندے کی محبت سچی ہوتی ہے۔ جب بندے کی محبت سچی ہوتی ہے تو اللہ نے نسخہ یہ بتایا محبت الہی کا۔ قل حبیب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نسخہ کیا ہے؟ فاتبعونی، محبت اللہ کی، نسخہ اطاعت مصطفیٰ کی، محبت اللہ کی، نسخہ اتباع محمد مصطفیٰ کی۔ اور پھر اللہ نے یہ نسخہ اس انداز سے بتایا کہ حضور کے بعد ہر قسم کی نبوت کے تصور کی نفی کر فرمایا فاتبعونی، انہیں کہو میری اتباع کرو، میری کس کی؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کی، یا ضمیر متکلم کی۔ فاتبعونی، یہ نہیں کہا فاتبعوا النبی، فاتبعوا الرسول، کیونکہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ ہوا، رسالت کا بھی کوئی کر دے، اور پھر فاتبعوا النبی یا فاتبعوا الرسول کے لفظ سے فائدہ اٹھائے، اس کا غلط انتباہ کرے، کہے نبی میں ہوں۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، یہ میری بشارت ہے، حالانکہ بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ یہ احمد ہے اور تو غلام احمد ہے۔ اور ایک بات یہاں اور عرض کرتا ہوں، نبوت کی علامات اور نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کا نام مفرد ہوتا ہے، مرکب نہیں ہوتا۔ اس کا نام مفرد ہوتا ہے، مرکب نہیں۔ آدم مفرد ہے، مرکب نہیں۔ نوح مفرد ہے، مرکب نہیں۔ ابراہیم مفرد ہے، مرکب نہیں۔ زکریا مفرد ہے، مرکب نہیں۔ عیسیٰ مفرد ہے،
مرکب نہیں، غلام یہ احمد مفرد ہے مرکب نہیں، محمد مفرد ہے مرکب نہیں، اور غلام احمد مرکب اضافی ہے، غلام احمد مرکب ہے۔ مرکب ہونا بتاتا ہے یہ نبی نہیں ہے، غبی ہے، نبی نہیں ہے، متنبی ہے، رسول نہیں ہے، فضول ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا یہ میں ہوں، احمد سے مراد میں ہوں۔ تو ایک نبی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا نام مفرد ہوتا ہے، مرکب نہیں ہوتا۔ تو عرض میں نے یہ کیا، کوئی بھی نبی اور رسول کے لفظ کو اپنے اوپر فٹ کر کے کہہ سکتا تھا یہ نبی اور رسول کی اتباع ہے اور میں بھی نبی ہوں۔ اب اللہ کی محبت میری اتباع سے مل سکتی ہے، اللہ نے دروازہ ہی بند کر دیا، نہ نبی کا لفظ نہ رسول کا لفظ، بلکہ کہا حبیب تو نے یوں کہنا میری اتباع کرو، میری کس کی؟ محمد بن عبداللہ کی، میری اتباع کرو، محمد بن عبداللہ کی، یعنی اللہ کی محبت ملے گی خاص میری ذات کی اتباع کی وجہ سے۔ اب قیامت تک اتباع میری ذات کی ہوگی، نہ نبوت کے نام پہ آنے والے کسی فرد کی ہوگی، نہ رسالت کے نام پہ آنے والے کسی فرد کی ہوگی، میری ذات کی اتباع کرو۔ اور میری ذات میں نبوت ہی نہیں، ختم نبوت بھی ہے، رسالت ہی نہیں، ختم رسالت بھی ہے۔ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے اگر فاتبعونی پہ عمل کر کے چل پڑو گے۔ مصطفیٰ کی ختم نبوت کا دامن بھی مضبوطی سے ہاتھ میں آ جائے گا، اور اللہ کی دو جہتی دو طرفہ محبت بھی تم سب کو نصیب ہو جائے گی۔ یہ قرآن کریم ہے، اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات کی نشاندہی کی ہے ختم نبوت کامل میں، جو حضور کی ختم نبوت کی وضاحت کرتی ہے، اور 200 سے زائد احادیث کی نشاندہی کی ہے، جن میں قولی حدیث بھی ہے، فعلی حدیث بھی ہے، تقریری حدیث بھی ہے، جو حضور کی ختم نبوت کی وضاحت کرتی ہے۔ امت کا سب سے پہلا اجماع اسی ختم نبوت کے اظہار اور اس کے تحفظ کے مسئلہ پہ ہے، اور قیاس بھی اسی کی تائید اور تصدیق کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جانب آدمی بڑھے تو بے شمار حدیثیں، ایک حدیث پڑھتا ہوں، صرف ایک، مشکات شریف کے 512 صفحہ پہ حدیث ہے، مسلم شریف کے 199 صفحہ پہ حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت بخشی گئی۔ حدیث کے شارحین کہتے ہیں آپ کی وجوہ فضیلت 6 ہی نہیں ہے، بے شمار ہے، لیکن موقع محل کی مناسبت سے اس حدیث میں ذکر 6 کا ہے۔ پہلی فضیلت اعطیت جوامع الکلم، فضلت علی الانبیاء بست، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ ونصرت بالرعب، رعب اور دبدبے کے ذریعے اللہ نے میری مدد اور نصرت کی، مجھے منصور بنایا گیا۔ نصرت بالرعب احلت لی الغنائم، میرے لیے جاندار غنیمتوں کی طرح بے جان غنیمتوں کو بھی حلال کر دیا گیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، وفی روایت طہورا ومسجدا، پوری کی پوری زمین کو میرے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا، بشرطے کہ وہاں نجاست وغیرہ کی صورت میں عارضی معنی نہ ہو۔ پوری کی پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور مسجد بنا دیا گیا، بشرطے کہ وہاں عارضی معنی موجود نہ ہو۔ پھر فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام خلق کی جانب رسول بنا کے بھیجا گیا۔ خلق مصدر بمعنی مخلوق، الف لام استغراق کا، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا۔ جب ہر مخلوق کے ہر فرد کا رسول میں ہوں تو حضور کے بعد کوئی دعوی نبوت کرے بھی تو کس کے لیے کرے بھی تو کس کے لیے کرے؟ پھر فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھ پر
اللہ نے سلسلہ نبوت کو بھی مکمل فرما دیا. ختم بی النبیون، مجھ پہ سلسلہ نبوت بھی ختم کر دیا. ارسلت الی الخلق کافۃ، سب کے لیے بھیجا گیا. وختم بی النبیون، اور سلسلہ نبوت بھی مجھ پہ ختم کر دیا گیا. نقلی دلائل دیکھیں تو بے شمار، عقلی دلائل دیکھیں تو وہ بھی بے شمار. ربیع الاول کا مہینہ ہے. چند منٹوں میں ایک دو دلیل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. حضور کا ولادت کا مہینہ ہے. آپ عام الفیل، واقع فیل کے 50 یا 55 دن بعد 571 عیسوی 682 بگرمی، یکم جیٹھ 20 یا 22 اپریل صبح صادق کے وقت، جو اس دن یہاں کے وقت کے مطابق 4:20 پر ہوئی، دھرتی پہ تشریف لائے. تاریخ کون سی تھی؟ مشہور تاریخ 12 ربیع الاول. مولانا احمد رضا خان بریلوی نے، حضرت تھانوی نے نشر التیب میں لکھی 8 ربیع الاول. اور علم فلکیات اور ہیئت کے ماہرین نے لکھا 9 ربیع الاول. لکھا 9 ربیع الاول حضور کی تاریخ ولادت ہے. توجہ، اور ان کے دلائل بڑے قوی ہیں. مصر کا ایک معروف ہیئت دان تھا محمود پاشا فلکی. اس نے کہا حضور 9 ربیع الاول کو تشریف لائے. اس کے دلائل کی کئی جہتیں ہیں. ایک جہت یہ ہے کہ تاریخ ولادت میں تو اختلاف ہے، مگر پیر کے دن میں تو کوئی اختلاف نہیں. تاریخ ولادت میں اختلاف ہے. کسی نے کہا 8 ربیع الاول، کسی نے کہا 9 ربیع الاول، کسی نے کہا 12 ربیع الاول، حتیٰ کہ 17 ربیع الاول کا بھی ایک قول ہے. تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، مگر یوم ولادت میں تو کوئی اختلاف نہیں. وہ تو سب پیر مانتے ہیں نا. اب اگلی بات دیکھیے، انہوں نے کہا پیر 571 عیسوی میں جو ربیع الاول آیا، اس ربیع الاول میں پیر کا دن 12 کو آتا ہی نہیں. کہتے ہیں پہلا 2 کو آتا ہے، دوسرا 9 کو آتا ہے، تیسرا 16 کو آتا ہے، چوتھا 23 کو آتا ہے، اور پانچواں 30 کو آتا ہے اگر مہینہ 30 کا ہو. تو پیر کا دن تو کنفرم ہے. تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، دن میں تو کسی کا اختلاف نہیں. اگر ہوا بھی تو القلیل کالمعدوم، نہ ہونے کے برابر، مضر اور نقصان دہ نہیں. تو پیر کا دن تو مسلم ہے. اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پیر کا دن 12 ربیع الاول کو اس مہینے میں آتا ہی. 2 کو آئے گا، 9 کو آئے گا، 16 کو آئے گا، 23 کو آئے گا، 30 کو آئے گا. اور پھر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، اللہ نے حضور کو ہر شے اعلیٰ دی کہ نہیں؟ نبوت دی سب سے اعلیٰ، امت دی سب سے اعلیٰ، کتاب دی سب سے اعلیٰ، جماعت دی سب سے اعلیٰ، شہر دیا سب سے اعلیٰ. ہر چیز اللہ نے اپنے نبی کو اعلیٰ دی. جو نبی کے ساتھ منسوب ہوتی گئی اعلیٰ بنتی گئی اپنے نو کے جملہ افراد میں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا اللہ ہر شے اعلیٰ دے اور تاریخ ولادت اعلیٰ نہ دے. ولادت کی تاریخ بھی تو اللہ نے اعلیٰ دی ہوگی نا. اب توجہ، سوال یہ ہے، جتنی تاریخوں کے بارے میں اقوال ہیں 8 9 12 17، دیکھنا یہ ہے ان میں اعلیٰ تاریخ کون سی ہے. اور تاریخ کا اعلیٰ ہونا کیسے معلوم ہوگا؟ جب ہم اعلیٰ عدد معلوم کریں گے کہ اعداد میں اعلیٰ عدد کون سا ہے. اعداد میں اعلیٰ عدد کون سا ہے؟ ایک کو تو ریاضی دان عدد مانتے ہی نہیں. ہمارے علم کلام کے ماہر بھی ایک کو عدد نہیں مانتے، کیونکہ اس میں تعدد نہیں ہوتا بلکہ تواحد ہوتا ہے. شرع عقائد کی شروحات میں یہ بات وضاحت سے موجود ہے. عدد شروع ہوتا ہے 2 سے. 2 بڑا ہے مگر 3 اس سے بھی بڑا ہے، وہ اس سے اوپر کھڑا ہے. 3 بڑا ہے مگر 4 اس سے بھی بڑا ہے جو اس کے اوپر کھڑا ہے. 4 بڑا ہے مگر 5 اس سے بھی بڑا ہے جو اس سے اوپر کھڑا ہے. 5 بڑا ہے مگر 6 اس سے بھی بڑا ہے جو اس کے اوپر کھڑا ہے. 6 بڑا ہے مگر 7 اس سے بھی بڑا ہے جو اس سے اوپر کھڑا ہے. 7 بڑا ہے مگر 8 اس سے بھی بڑا ہے جو اس سے اوپر کھڑا ہے. 8 بڑا ہے مگر 9 اس سے بھی بڑا ہے جو اس سے اوپر کھڑا ہے، بلکہ سب سے اوپر کھڑا ہے.
سب سے بڑا 9 ہے، سب سے بڑا 9 سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ عدد کون سا ہوا؟ 9۔ اس سے بڑا اور اعلیٰ عدد کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے جناب 10 11 12 13 14 30 35 45 55 65 75 85 95 یہ سب اس سے بڑے اور اعلیٰ ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ریاضی دان اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ریاضی دان کہتے ہیں اعداد میں سب سے بڑا اور اعلیٰ عدد 9 ہے، اور جو 9 کے بعد آتے ہیں وہ تو وہی ہیں جو سارے 9 سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ تو وہی ہے جو سارے 9 سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ایک کو تو ریاضی دان عدد مانتے ہی نہیں، 10 بھی گیا 11 بھی گیا، آگے آ جائے 12 پہ۔ 12 میں ایک ہے دوسرا 2 ہے، تو یہ وہی ہے جو پہلے گزر چکے۔ 75 ایک 7 ہے دوسرا 5 ہے، یہ دونوں وہی ہے جو 9 سے پہلے گزر چکے۔ تو سب سے بڑا عدد 9 ہے، اس کے بعد جو بھی آتا ہے وہی ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ توجہ، ختم نبوت کے ساتھ بات جوڑنے لگا ہوں۔ سب سے بڑے نبی مصطفیٰ ہیں، ان کے بعد جو عیسیٰ آئے گا وہ وہی ہوگا جو پہلے گزر چکا ہے، وہ عیسیٰ وہی ہوگا جو پہلے گزر چکا ہے۔ 9 کے بعد نیا عدد کوئی نہیں، حضور کے بعد نیا نبی کوئی نہیں۔ 9 کے بعد اگر کوئی عدد آئے بھی تو وہی ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی نبی آیا بھی جیسا کہ عیسیٰ آئیں گے تو وہ وہی ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ توجہ، ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں۔ توجہ، اگر 9 کے بعد تمام اعداد جمع ہو کے آ جائیں، 9 کے بعد تمام اعداد جمع ہو کے آ جائیں تو سردار 9 ہی رہے گا، 9 کی افضلیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اگلی بات، حضور کے بعد تمام نبی بھی جمع ہو کے آ جائیں تو سردار حضور ہی رہیں گے، آپ کی افضلیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقین نہیں آتا تو دیکھیے شب معراج، سارے آئے کہ نہیں آئے؟ سب صفوں میں محمد مصطفیٰ مصلی۔ تو اعداد میں سب سے بڑا عدد کون سا ہوا؟ 9۔ اب ایک طریقے سے اور سمجھاتا ہوں، بڑے سے ٹکرایا نہیں جاتا۔ جب چھوٹا بڑے سے ٹکراتا ہے بڑا کھڑا رہتا ہے، چھوٹا ٹکرا کے پاس پاس ہو جاتا ہے۔ یہاں سے بھی پتہ چلا کہ 9 سب سے بڑا ہے، کیونکہ اس سے جو بھی عدد ٹکراتا ہے وہ پاس پاس ہو جاتا ہے، اور 9 پھر بھی کھڑا رہتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ توجہ، 9 کو 1 کے ساتھ ضرب دو، نتیجہ 9۔ 9 کو 2 کے ساتھ ضرب دو، جواب 18 آتا ہے۔ 18 میں پہلے 1 ہے پھر 8 ہے، دونوں کو ملاؤ نتیجہ پھر 9۔ 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دو، جواب 27 آتا ہے۔ 27 میں پہلے 2 پھر 7، دونوں کو ملاؤ نتیجہ پھر 9۔ 9 کو 4 کے ساتھ ضرب دو، جواب 36 آتا ہے۔ 36 میں پہلے 3 پھر 6، دونوں کو ملاؤ نتیجہ پھر 9۔ 9 کو 5 کے ساتھ ضرب دو، جواب 45 آتا ہے۔ 45 میں پہلے 4 پھر 5، دونوں کو ملاؤ نتیجہ پھر 9۔ 9 کو 6 کے ساتھ ضرب دو، جواب 54 آتا ہے۔ 54 میں پہلے 5 پھر 4، دونوں کو ملاؤ نتیجہ پھر 9۔ 9 کو 7 کے ساتھ ضرب دو، جواب 63 آتا ہے۔ 63 میں پہلے 6 پھر 3، دونوں کو ملاؤ نتیجہ پھر 9 آتا ہے۔ 9 کو 8 کے ساتھ ضرب دو، جواب 72 آتا ہے۔ 72 میں پہلے 7 پھر 2، دونوں کو ملاؤ نتیجہ پھر 9 آتا ہے۔ 9 کو 9 کے ساتھ ضرب دو، جواب 81 آتا ہے۔ 81 میں پہلے 8 پھر 1، دونوں کو ملاؤ نتیجہ پھر 9۔ 9 کو 10 کے ساتھ ضرب دو، 90 آتا ہے۔ 90 میں پھر 9 ہے۔ تو 9 کو جس طرح بھی ضرب دو آپ 9 کو گرا نہیں سکتے، جواب پھر 9 نکلے گا، نتیجہ پھر 9 آئے گا۔ تو پتہ چلا 9 اعداد کا سردار ہے۔ جس تاریخ پہ بولا جائے گا وہ تاریخ تاریخوں کی سردار ہوگی، اور جو تاریخ تاریخوں کی سردار ہوگی اسی میں سردار نبی تشریف لائے گا، اسی میں سردار نبی آئے گا۔ توجہ، ایک بات اور عرض کرتا ہوں، حضور کا اسم گرامی
نام نامی محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ محمد باب تفعیل تحمید مصدر سے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ سوال پیدا ہوا تعریف تو بڑوں کی ہوتی ہے، تو پھر صاحب مفردات نے لکھا صرف تعریف ہی نہیں بلکہ الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، جس میں تمام خصال محمودہ کو جمع کر دیا جائے۔ صاحب قاموس نے لکھا الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ، جس کی تعریفوں کا سلسلہ ختم نہ ہو، تعریف سب سے زیادہ ہو، تعریفوں کا سلسلہ ختم نہ ہو، ہر آنے والی گھڑی اس کی تعریفوں میں اضافہ کرے، کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے انداز میں اس کی تعریف کرے، اپنے اور بیگانے تعریف کرے، یوں کہہ لوں تو بے جا نہیں، جس کی اختیار سے ہی نہیں بے اختیار بھی تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور محمد آپ کی ختم نبوت کی دلیل ہے کیسے؟ محمد تعریفوں والا، تعریف کمال پہ ہوتی ہے، اور انسانی کمال میں سب سے بڑا کمال کون سا ہے؟ نبوت کا۔ تو تعریف کامل ہوتی ہے نبوت پہ جا کے، اور نبوت کامل ہوتی ہے محمد پہ جا کے۔ تو جب ان دونوں سلسلوں کو ملائیں گے تو حضور کی ختم نبوت روز روشن کی طرح سامنے آ جائے گی۔ اور کہتا ہوں توجہ، محمد کا مادہ حمد ہے، حمد، اور اس عربی کلام میں اس مادے کی آپ خصوصیت دیکھیں گے تو یہ ہمیشہ انتہا کے مقام پہ آئے گا، انتہا کے مقام پہ۔ آپ کی نیند انتہا کو پہنچ گئی، آپ کی نیند انتہا کو پہنچ گئی، تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کھانا اپنی تکمیل اور انتہا کو پہنچ گیا، تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ آپ کی حاجت انتہا کو پہنچ گئی، قضائے حاجت آپ نے کر لیا، تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ جب آپ سفر سے واپس پلٹتے ہیں، سفر تمام ہوا، انتہا کو پہنچ گیا، تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ آئبون تائبون لربنا حامدون۔ تو پتہ چلا حمد مادہ انتہا کے معنی پہ دلالت کرتا ہے، یہ تکمیل پہ آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے جس کا مادہ حمد ہے، حامیم دال۔ اور ایک چیلنج اور کرتا ہوں، آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء کے ناموں کو کھول کے دیکھیے، کسی نبی کے نام میں مادہ حمد نہیں ہو، کسی نبی کے نام میں مادہ حمد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نبی آخری نہیں تھے، صرف ایک نبی کے نام میں آیا اور اسی نبی کو اللہ نے آخری بنا دیا۔ حمد میں پہلے ہا ہے، یہ ملی صالح کو، اسحاق کو، میم اور دال نہیں ملی۔ میم ملی موسیٰ کو، ابراہیم کو، سلیمان کو، ہا اور دال نہیں ملی۔ دال ملی دانیال کو، ہود کو، ادریس کو، میم اور ہا نہیں ملی۔ تو کسی نبی کے نام میں یہ تینوں حروف جمع نہیں ہوئے۔ ایک آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی و رہبر، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، شفیع المذنبین ہے کہ اللہ نے تینوں حروف کو مصطفیٰ کے نام میں جمع کر کے دنیا کو بتا دیا کہ محمد کے بعد قیامت تو آئے گی، نئی نبوت نہیں آ سکتی۔ فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا۔ تو یہ اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے، اور جو متفقات ہوتے ہیں وہ ریسرچ نہیں کیے جاتے، ان کو مانا جا، معلومات کے اضافے کے لیے آپ پڑھیے۔ مطلب یہ ہے حضور کی ختم نبوت کے مسئلہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا،
حضور کی ختم نبوت پہ یہ ہمارا ایمان رہے گا تو ہماری نجات ہوگی۔ ہمارے اکابرین نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں اس ختم نبوت کے عقیدہ کے تحفظ کے لیے۔ ہمیں بھی چاہیے جہاں تک ہو سکے ہم ان کے شانہ بشانہ رہیں اور منکرین ختم نبوت کے تعاقب کے لیے اپنی علمی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرمائے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔